اسود یار ولی صاحب آن اے پوائنٹ آف آرڈر. نہیں اسود یار ولی صاحب, جناب اسود یار ولی صاحب پلیز. جناب اسپیکر, سب سے پہلے پلیز تو کنٹینیو. بڑے ادب کے ساتھ اپنے اس سائڈ بیٹھے ہوئے بھائیوں سے اتنا کہہ دوں جناب اسپیکر کہ آج جس مسئلے پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور جن کے لیے وہ رولز آف پروسیجر اور آئین اٹھا کے ہمیں کہتے ہیں کہ اس کے مطابق بات کرو, یہی ہماری لڑائی ہے آج جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, آج اس ہاؤس میں کم از کم اس سائڈ پہ جو بیٹھے ہوئے ممبرز ہیں, آج اس ملک کے سینٹ کے جو ممبرز ہیں, جناب اسپیکر آج ہر ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے کہ ہماری شناخت کیا ہے, ہمارے فرائض کیا ہیں, ہمیں کیوں اپنے حلقے والوں نے یہاں بھیجا. ہم تو جب الیکشن لڑتے تھے جناب اسپیکر تو ہمیں کہا گیا تھا کہ پارلیمنٹ پہ آپ جائیں گے تو وہاں مقنن ہوگا, آپ بیٹھ کے قانون بنائیں گے اس ملک کے لیے. آج پتہ چلا جناب اسپیکر کہ وہ قانون بنانے کا حق ہمیں نہیں. آج میں سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بات کرتا ہوں, اس سائڈ سے میرے بھائی اٹھ کے مجھے رولز آف پروسیجر کی بات کرتے ہیں. رولز آف پروسیجر جناب اسپیکر اس ملک میں تب رہے گا جب اس ملک میں پارلیمنٹ ہو اور سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہو, تبھی جا کے آئین اور رولز آف پروسیجر رہی. یہاں جناب اسپیکر آرام سے ذرا میری بات سن لیں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. پلیز نو کراس ٹاک. شاہ صاحب, سر, شاہ صاحب پلیز نو کراس ٹاک. پلیز ٹیک یور سیٹ. سپریمیسی آف پارلیمنٹ کہتے ہیں, کس کو یہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ کہتے ہیں. ان کی سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی بات یہ کرتے ہیں. اس ہاؤس سے مولانا مفتی محمود کو اٹھا کے باہر پھینک کے انہوں نے یہ کس پوچھے آج ہمیں پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں. اس ہاؤس میں جناب اسپیکر سردار شوکت حیات اپنا بٹھا ہوا کرے بات لے کے آیا, یہاں رو یا وہ کس منہ سے یہ آج مجھے پارلیمنٹ کی پریمیسی کی بات کرتے ہیں. آرام سے میری بات سنیں جناب اسپیکر. جی پلیز ٹیک یور سیٹ. پلیز ٹیک یور سیٹ. میں جناب اسپیکر ایک بات واضح کر دوں. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. پلیز ٹیک یور سیٹ. پلیز ٹیک یور سیٹ. جی اسود یار ولی صاحب کنٹینیو. میں ایک بات جناب اسپیکر واضح کر دوں. یہ لڑائی جناب اسپیکر نہ مسلم لیگ کی لڑائی ہے, نہ یہ لڑائی پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے, نہ یہ لڑائی اے این پی یا ایم کیو ایم یا بی این پی یا جے ڈبلیو پی کی لڑائی ہے. یہ لڑائی اس ہاؤس کی سپریمیسی کی لڑائی ہے جناب اسپیکر. اے این پی پلیز نو کراس ٹاک. پلیز نو کراس ٹاک. جی اسود یار ولی صاحب. جناب اسپیکر میں نے تو ابھی تک کچھ کہا ہی نہیں, پہلے سے مجھے پتہ نہیں میرے یہ بھائی کیوں چلا رہے ہیں. ذرا آرام سے میری بات سن لیں, ہم بڑے آرام سے بیٹھ کے ان کا جواب سن لیں گے. جناب اسپیکر کہتے ہیں یہ نواز شریف کی لڑائی ہے. یہ خورشید شاہ ذرا یاد کریں 14th امینڈمنٹ پہ اٹھ کے اس نے کیا بولا تھا. یہ جو ان کے سینٹ کے ممبر یہاں بیٹھے ہیں کیا بولا تھا ان لوگوں نے. یہ نواز شریف کی ذات کی لڑائی نہیں جناب اسپیکر, یہ میری لڑائی ہے, یہ اس پارلیمنٹ کی لڑائی ہے. Let me make one thing very clear جناب اسپیکر. اے این پی کے کنسسٹنٹ سٹینڈ رہی ہے, اے این پی کے کنسسٹنٹ سٹینڈ رہی ہے جناب اسپیکر کہ انسٹیٹیوشن اس ملک کے مضبوط ہوں. ہم نے آخر تک یہی سٹینڈ لیا کہ افہام و تفہیم سے بات ہو. آج جناب اسپیکر, آج یہی میں آپ سے پوچھنے والا ہوں جناب اسپیکر ایز پریزائڈنگ آفیسر آف دس ہاؤس. Why am I here? Why have my people elected me? Why has my constituency elected me? یہاں بھیجا مجھے کس لیے جناب اسپیکر؟ صرف یہ ایک ہی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں یہاں اوپر بیٹھے ہوئے گیلریز میں اپنے عوام سے کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے. کس لیے ہمیں بھیجا اس پارلیمنٹ میں؟ اس لیے کہ میں ایک ادارے کا نہیں, سر ایک غلط فہمی جو ذہنوں میں ہے کہ یہ دو اداروں کے درمیان جنگ ہے. نہیں جناب اسپیکر, یہ دو اداروں کے درمیان جنگ نہیں, یہ ایک فرد واحد کی لڑائی ہے پورے ایوان سے.
یہ فرد واحد the so-called person. Please order in the house. جناب اسپیکر، مجھے تو یہ پتا تھا کہ ہم نے یہاں آ کے قانون بنانے ہیں اور یا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس کرنے ہیں. یہ ہرگز مجھے پتہ نہیں تھا جناب اسپیکر کہ یہاں ہم سے یہ توقع کی جائے گی کہ ہم چیف جسٹس کے ربر اسٹیمپس بن کے جو قانون وہ ہمیں کہیں گے وہ قانون ہمیں ماننا ہوگا، جو وہ ہمیں نہ کہیں وہ ہم نے ریجیکٹ کرنا ہوگا. نہیں جناب اسپیکر، democratic traditions say that parliament has got to make laws and the Supreme Court and the judiciary has got to interpret those laws. انٹرپریٹیشن سے اس طرف جناب اسپیکر دنیا کی کسی جمہوری نظام میں جوڈیشری کو زیادہ حق نہیں. جناب اسپیکر، نیت کی بات یہیں سے واضح ہو جاتی ہے. سر، نیت کی بات یہیں سے واضح ہو جاتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی، ہمیں نہیں چھوڑ رہا ہے کہ ہم اپنی بات کر دیں. بڑا احترام ہے مجھے اپنے ان ساتھیوں کا، لیکن میں ایک ریکویسٹ کر دوں جناب اسپیکر، پچھلی مرتبہ جب ان کی اکثریت تھی تو بھی یہ ہمیں بولنے سے نہ روک سکے، آج یہ کہاں سے یہ سوچ لے کے آئے کہ ہمیں بولنے سے روک سکیں گے. بڑوں نے جناب اسپیکر یہ کوشش کی کہ ہماری زبان بند ہو. کسی نے ہماری زبان بند نہیں کی جناب اسپیکر، اور نہ انشاءاللہ کوئی ایسی قوت پیدا ہوگی جو ہماری زبان بند کر دے. ہماری بات انہوں کو سننا ہوگی، چاہے گوارا ہو یا نہ ہو. میری زبان تو میرے خیال ہے اس پچھلے سیشن میں آپ کی لیڈر نے بڑی اچھی طرح دیکھ لی. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویلکم. جناب اسپیکر، آج جس ایشو پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، میرا تو خیال یہ تھا کہ جتنی بھی پارلیمنٹ کے لوگ ہیں وہ اتنے ہی اس کو محسوس کریں گے جتنا میں محسوس کرتا ہوں. ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، اسپیشلی اپنے ساتھی پارلیمنٹیرینز کی کا رویہ دیکھ کے. جناب اسپیکر، آج میں اس ایشو پہ نہیں جاتا. میں نے صرف ایک ایشو پہ کرنی ہے جناب اسپیکر، اور وہ یہ کہ کیا سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک یونانیمسلی اڈاپٹیڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اسٹرائک آف کر دے، نمبر 1. اور کون سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کر دے؟ جناب اسپیکر، آپ کو بھی یاد ہوگا، یہاں بڑے ساتھیوں کو بھی یاد ہوگا، یہ لفظ لوٹاکریسی جو ہے یہ تو عدالت نے سب سے پہلے استعمال کیا تھا، ہم نے تو نہیں کیا تھا. ہم جناب اسپیکر پچھلی اسمبلی میں آپ کو پتہ ہے کن وجوہات کے تحت اور کن حالات میں پیر صاحب ارشاد کی حکومت ڈسمس ہوئی. the so called 6 لوٹے. حالانکہ میں پہلی بھی اس فلور پہ کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، ان جیسے انسانوں کو سر لوٹا کہنا میں لوٹی کی توہین سمجھتا ہوں. میرے نزدیک وہ لوگ سیاسی طوائف ہیں جناب اسپیکر، سیاسی طوائف سے اوپر کچھ نہیں. آج ہم گئے جناب اسپیکر، بڑے ساتھی ہمارے یہاں جو اس وقت میں نے انہوں نے وہ کیمپ دیکھا ہوگا جو ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے لگایا. بھوک ہڑتال کی ہم نے جناب اسپیکر سپریم کورٹ کے سامنے کہ خدا کے لیے یہ جو بکے ہیں ان ممبروں سے کوئی پوچھے. سر آخر میں ہم 5-6 کو اندر بلایا گیا. یہ موجودہ چیف جسٹس کے دفتر، 2 باتیں موجودہ چیف جسٹس نے اس وقت ہمیں کی. ایک کہتا ہے کہ this court is here to interpret law as it is, not as it should be. نمبر 2، میرے سامنے کیوں آ کے روتے ہو؟ ہمت ہے جا کے قانون بنا دو، پھر آؤ میرے سامنے، پھر میں آپ سے بات کروں. آج جب وہ قانون بنا جناب اسپیکر تو کیا کہتے ہیں؟ 8th امینڈمنٹ کے خلاف جب لوگ جاتے ہیں، جو نان پارٹی الیکشنز اسمبلی میں 8th امینڈمنٹ آئی، اس کے خلاف جب لوگ گئے جناب اسپیکر،
उस वक्त they said that the amendment makes an integral part of the constitution and we cannot touch it. आज जनाब स्पीकर जब एक सियासी कुव्वत इस मुल्क में नहीं जिसने उस कानून की मुखालिफत की तो they strike it down. क्यों? सिर्फ इसलिए कि लोगों को मौका मिले कि और मेंबर्स खरीदे जाएं इधर से या उधर से. जनाब स्पीकर, आज तो 14th अमेंडमेंट को मैं डिफेंड करूं, चाहिए मेरे ये साथी उठ के मुझसे ज्यादा डिफेंड करें. मुझे वो अल्फाज याद हैं जब खुर्शीद शाह साहब यहां उठे थे जिस दिन हम वो कानून पास कर रहे थे कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब है और मैं लीडर ऑफ द हाउस मियां नवाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करता हूं. आज जनाब स्पीकर, आज उसी कानून पे स्ट्राइक डाउन करने पे अगर हम एहतजाज करते हैं तो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा. नहीं जनाब स्पीकर, साबिर शाह के गवर्नमेंट के साथ जो कुछ हुआ और उससे पहले सन 88 से लेके सन 97 तक इन 9 सालों में जनाब स्पीकर इस एक लानत ने जो हालत कर रखी इस मुल्क की सियासत की, इस एक लानत ने जो हालत कर रखी इस हाउस की और हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज की, जनाब स्पीकर वो किसी से ढकी छुपी नहीं, हर एक को पता है. आज हमने ये जंग लड़नी है. वो इंटरम ऑर्डर मेरे पास है जनाब स्पीकर. इंटरम ऑर्डर में एक जगह कहते हैं, एंड आई कोट, members of parliament feel that in presence of the provisions mentioned above, if they speak freely and express their candid opinion according to their conscience, and if that happens to be contrary to the policy of the ruling party, penal action would be taken and they would lose their seats. इतना मैं पूछ सकता हूं जनाब स्पीकर, कौन सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस हाउस में गया जिसने ये बात कही उस कोर्ट में? नवाबजादा नसरुल्लाह खान, वो इंसान जो आज इस हाउस का मेंबर नहीं, वो आके हम सब के बिहाफ पे जाके वहां स्टेटमेंट दे रहे. एंड दिस इज व्हाट दे हैव टू से. एंड हु इज द काउंसिल? सर, मुझे आज भी वो तकरीर याद है, काश वो यहां होते. एक रिक्वेस्ट आपसे भी है कि वो तकरीर निकाल के जरा उसकी एक कॉपी इफ्तिखार गिलानी साहब को भेज दे. वहां उस सीट पे उठ के जहां आज राजा नादर परवेज साहब बैठे हैं, उस सीट पे उठ के he said the supremacy of parliament, no one dare look at it, over my dead body will this happen. अपने उस दोस्त से, अपने उस भाई से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि क्यों उसके तरजीहात बदल गए? इसलिए कि आज वो इस हाउस का मेंबर नहीं. मेरे बुजुर्ग हैं नवाबजादा साहब, लेकिन जनाब स्पीकर जो रोल उसका रहा, हालांकि कौम में बहुत से लोग ऐसे थे जो उसे बाबा जमहूरियत कहा करते थे, आज भी ऐसे लोग हैं जो उसे बाबा जमहूरियत कहते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन उसका रोल, आई एम वेरी सॉरी टू से, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द फील्ड मार्शल टू टुडे has always been anti-democracy. It has never ever been for democracy. जनाब स्पीकर, आज हम ये महसूस करते हैं कि ये जो कुछ हुआ, अदालत ने जो किया, हमें as members of the parliament, as a grief parties over here, यानी इल्जाम तो यह है कि मियां नवाज शरीफ ने हमारी जुबान बंदी की है. हमसे तो कोई पूछे जनाब स्पीकर. यहां कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फील, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां है जो उठ के ये कहते कि यस, मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में मैंने कहा है कि आई फील एग्रीव्ड. Was there any member in the Senate or the National Assembly, Janabi Speaker, who got up on that day and say that he feels aggrieved? It was unanimous, Janabi Speaker. I was a part of the team which negotiated with our friends sitting across the aisle there. एक यहां बैठे हैं, इनके एक साथी स्पेक्टेटर्स गैलरी में बैठे हैं, मिस्टर रजा रबानी. I think we were in Khurshid Shah Saab's room till about 1:30 or 2 o'clock at night.
They had the spirit that it should be unanimous. We had the will that it should be unanimous. And it was unanimous. It wasn't my bill. It wasn't the bill of Mian Nawaz Sharif. It was the bill of all the members sitting here as well as all the members sitting in the Senate of Pakistan. It was a bill that belonged to every single political party who is represented here, as well as all the independents. The minority members and the independents, as well as the FATA members who are sitting in this house here or who are sitting out in the Senate. आज एक फर्द वाहिद को हम ये इख्तियार देते कि वो आके ये फैसला करे कि क्या कानून मुकन्नना बना सकती है और क्या कानून मुकन्नना बना नहीं सकती. आज जनाब स्पीकर जो गलत इंप्रेशन एक क्रिएट हो रहा है कि इट इज द सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट. नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की लड़ाई इसलिए नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक फर्द वाहिद की लड़ाई है पार्लियामेंट के खिलाफ कि उन 7 जजेस का जो खत गया प्रेसिडेंट के पास, वो तो मेरे ख्याल अक्सरियत मेरे साथियों को यहां पता है और अक्सरियत ने अखबारात में वो पढ़ा होगा. 7 judges do not support the Chief Justice on this issue. That is why I say, and those 7 are the senior most. One shouldn't forget that. They are the senior most. They are even senior in that court than the Chief Justice himself, Mr. Speaker, sir. Now, who do I take to be correct? 1 judge or 7 judges? मैंने पूछना यही है अपने कौम से, मैंने पूछना यही है यहां हर एक मेंबर से जो बैठे कि किसकी बात मैं सही मानूं जनाब स्पीकर, एक आदमी की या 7 आई थिंक कलेक्टिव जो इससे सीनियर भी हैं, उनमें अक्सरियत ऐसी है जनाब स्पीकर जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सीनियर है. We at least, Mr. Speaker, sir, we of the ANP, we have decided we will never ever bow down before anyone. We will always fight for the supremacy of this parliament. हम सारी जिंदगी जनाब स्पीकर जमहूरियत के लिए तरसते रहे, जद्दोजहद हमने की. बहुत से साथी यहाँ हैं, including those who are sitting on that side, Mr. Speaker, sir, जिन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी. सिर्फ मेरे वर्कर्स नहीं मरे जनाब स्पीकर, सिर्फ मेरे वर्कर्स जेल नहीं गए जनाब स्पीकर. यहां बहुत से पार्टीज ऐसे हैं जिनके वर्कर्स गए जेलों, जिनके वर्कर्स गए मरे. इसलिए नहीं मरे कि उसको अपनी जात की कोई जंग थी जनाब स्पीकर, इसलिए मरे कि वो इस मुल्क में, इस सरजमीन पे जमहूरियत की जद्दोजहद कर रहे थे. और आज एक इंसान को मैं ये इजाजत दे दूं जनाब स्पीकर कि वो जो जद्दोजहद चली, जितने लोग उसमें शहीद हुए जनाब स्पीकर, कितने लोगों को उसमें कोड़े पड़े, कितने लोग जेल खाने गए, आज एक फर्द की मर्जी के सामने मैं उन सबको रहगान जाने दूं जनाब स्पीकर? नो, under no circumstances, Mr. Speaker, sir. I would appeal to everyone sitting on the floor of this house, everyone, irrespective of their political affiliations, irrespective of whether they belong to a political party or not, but as members of parliament, it is their duty as much as it is my duty, Mr. Speaker, sir, that we fight for the supremacy of this house, we fight for the supremacy of parliament in Pakistan, Mr. Speaker, sir. Sir, Please take it. जनाब स्पीकर, जो कुछ मैंने कहा इस सब की सपोर्ट में, मिस्टर स्पीकर सर, मैं आपकी इजाजत से, आपकी इजाजत से जनाब स्पीकर एक रेजोल्यूशन पेश करना चाहता हूं regarding the supremacy of parliament, regarding the supremacy of this house.